ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى في مقام آخر وأن الكافرين لا مولى لهم سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ چمن نہ رہا وہ ہوا نہ رہی وہ فلک نہ رہا وہ سما نہ رہا وہ مکان نہ رہے وہ مکین نہ رہے. نہ وہ آن رہی نہ امنگ رہی نہ وہ رنگ یزود کی جنگ رہی. سوئے کی بولا نگاہوں کے رخ نہ رہے در غیر کے نقش جبی نہ رہے. وہ طریقہ کار جہاں نہ رہا وہ مشاغل رونق بھی نہ رہے. وہ چشم فلک کے بھی نور نظر وہ نثار تھے جن پہ شمس و قمر. مٹی ہے اب وہ ایسی انجمنیں کہ نشان بھی ان کے کہیں نہ رہے. یہ محال ہے اہل وفا کے لیے غم ملت الفت بھی نہ رہے. رنج و غم میں اکبر اگر ہے گھرا تو سمجھ کہ رنج کو بھی ہے فنا. تو زیادہ ملول و حزین نہ رہے. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. یا اللہ میرے جسم میں جب تک کہ جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں یہ دعا ہے میرے دل کی. دین احمد اور عزت قرآن رہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو تو کو محمد کی غلامی کا. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول
بس ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں۔ ہر برد پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار۔ دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے اللہ کا قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ کافروں کی جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، بیکار ہے، اور کافروں کا کوئی مولا بھی نہیں ہے، ان کا کوئی وارث بھی نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے نہ کرے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کافر ہیں، تو ان کو ناکامی ہوتی اور مسلمان جو ہے یہ کامیاب ہوتے۔ اب مسلمان جو ہے یہ پریشان ہیں، ناکام ہیں، اور کافر جو ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن ان کی یہ کامیابی عارضی ہے، اور مسلمان ایسا خوش قسمت ہے کہ یہ ناکام ہونے کے باوجود بھی کامیاب ہے۔ اب مسلمان شہید ہو رہے ہیں تو جنت میں جا رہے ہیں، اور کامیاب ہو کر بھی کافر جو ہے، کافر کامیاب ہو کر بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، تم یہ جان لو کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اگر مسلمان متقی ہوتے، پرہیزگار ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا۔ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، پرہیزگار کہتے ہیں گناہوں سے بچنا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو لا یضرکم، وہ تمہیں تکلیف نہیں دے سکتے کافر، شیئا، کچھ بھی۔ اب صبر، گناہوں سے بچنا بھی صبر ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، اور نیک اعمال پہ قائم رہنا بھی صبر ہے، اور پریشانی اور مصیبت
کو برداشت کرنا یہ بھی صبر ہے. اب صبر بھی ہمارے پاس پورا نہیں ہے اور تقویٰ بھی نہیں ہے، کم ہے. تو اس لیے ہم بھی کوئی چیز وہ پسند کرتے ہیں کہ جس کے اندر صفات ہو. ایسے اللہ بھی صفات والے بندے کو پسند کرتے ہیں کہ جس کے اندر تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، ایمان، یقین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہو، اگر تم مومن ہوں گے تو تم غالب ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ایمان میں بھی کمزوری ہے، ورنہ ہم غالب ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسا مہربان ہے کہ اگر ایمان ذرے کے برابر ہوگا نا تب بھی نجات ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت میں اللہ فرمائے گا کہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالو. اب فرشتے نکال لیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کا ایمان اتنا تھوڑا ہے کہ تمہیں نظر ہی نہیں آیا، اب میں نکالتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان کے تھوڑے سے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نکال لے. تو میرے بھائی دوستو، سارے بھائی ہم کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے ہمارا ایمان اچھا ہو جائے، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں. ہر بندہ کہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا کاروبار اچھا ہو، میرے دوست اچھے ہوں، میری سواری اچھی ہو، ہر چیز میری اچھی ہو. ایسے ہم سب کوشش کریں کہ ہمارا ایمان بھی اچھا ہو، ہمارے اعمال اچھے ہوں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے معاملات اچھے ہوں، ہماری معاشرت اچھی ہو، ہماری معیشت اچھی ہو. اکثر مسلمان پریشان رہتے ہیں کہ معیشت کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد نصف المعیشہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میانہ روی، درمیانہ خرچہ آدھی روزی ہے. اب جو بندہ تنگ ہے نا اس کی اپنی غلطی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عالی من اقتصد، جو بندہ درمیانہ خرچہ کرے گا وہ تو کبھی تنگ ہی نہیں ہوگا. اب جو بندہ تنگ ہے اس کی غلطی اپنی ہے. اگر وہ خرچ کے اندر خیال کرے، احتیاط کرے، اس کی تنگی ختم ہو جائے گی. جو بندہ تنگ ہے تو سمجھو کہ اس کی آمدنی ٹھیک ہے، اس کا خرچہ ٹھیک نہیں، وہ خرچ صحیح نہیں چل رہا. اگر بندہ سادگی اختیار کرے تو تنگی ختم ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سالن کے ساتھ روٹی کھاؤ، اگر سالن نہ ہو تو پانی بھی سالن ہے. اور میں نے بھی ایک دن پانی سے روٹی کھائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے روٹی کھا لیتے، انگور سے روٹی کھا لیتے، روٹی کے اوپر گھی لگا کے روٹی کھا لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دودھ میں شہد ملا کر دیا گیا. آپ نے فرمایا یہ 2 سالن ہیں، تو دودھ سے بھی روٹی کھا سکتے ہیں، شہد سے بھی کھا سکتے ہیں، تو میں 2 سالن کٹھے نہیں کھاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ 1 سالن کھاتے اور ہم روزانہ کئی سالن کھاتے ہیں. ہمارا جو سالن ہوتا ہے اس میں کئی سالن ہوتے ہیں.
کیونکہ گھی مستقل سالن ہے. کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی سے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا تو کھلاؤ. تو ان نے روٹی پکائی اور جب توے سے نیچے اتری تو اس کو گھی لگایا اور کالی مرچ توڑ کر کوٹ کر وہ روٹی کے اوپر جو ہے نا ایسے تھوڑی سی ڈال دی اور کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے پوچھتے کھانا ہے تو گھر والے کہتے کھانا نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اچھا پھر آج روزہ رکھ لیتے. ہم اگر گھر آئیں اور پوچھیں کہ کھانا ہے اور گھر والے کہیں نہیں تو ہم کہتے ہیں پھر آج لڑائی کر لیتے ہیں کہ بھئی کھانا کیوں نہیں پکایا. تو سادہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادگی ایمان میں سے کہ سادہ آدمی ہمارا کھانا سادہ ہو ہمارا پینا سادہ ہو. یہ تکلفات کے اندر ایسے بھی اب ٹماٹر بھی ڈالنے ہیں اور مسالے بھی ڈالنے. پہلے زمانے میں جب مسالہ ڈالتے تھے تو سالن مسالہ ڈالتے تھے, پیسا ہوا نہیں ہوتا تھا. اب جس کی مرضی کھائے جس کی مرضی تو وہ لونگ نکال لیتا دال چینی نکال لیتا. اب پیسا ہوا ڈالتے ہیں کہتے ہیں اب نکال کے دکھاؤ. اب وہ کیسے نکالیں. اب یہ جو مثالیں ہیں نا یہ نقصان کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کالی مرچ ثابت ہے, آپ نے کھائی ہے. یہ لال مرچ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. تو میں نے ایک حکیم سے پوچھا کہ بھئی یہ جو لال مرچ ہم کھاتے ہیں کوئی فائدہ بھی ہے؟ اس نے کہا اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو کتنی بیماریاں ہیں جو لال مرچ سے پیدا ہوتی ہیں. کالی مرچ اگر ہم کھائیں تو کتنی بیماریوں کا آرام آ جاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری مائیں بہنیں بھی یہ سادگی اختیار کریں. اچھا لوگ آتے ہیں نا, آپ آگے آ جائیں گے نا تو لوگ جو پیچھے آ رہے ہیں ان کو پریشانی نہیں ہوگی. یہ آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی کرو, اگر تم ایسے کرو گے تو اللہ تمہیں کشادگی عطا فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں ہوتے اور کوئی آدمی آتا تو آپ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ جاتے تھے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ تو بہت تھی, میں آیا ہوں تو آپ اپنی جگہ سے ہٹ گئے. آپ نے فرمایا یہ مسلمان کا اکرام ہے. کوئی مسلمان آئے تو دوسرا مسلمان اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ جائے. اور واقعی ایسا کرنے سے نا آنے والا خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں آیا ہوں تو یہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں اور میرے لیے جگہ بنا رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں تشریف لائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خاب من استخارہ, جو بندہ استخارہ کرے گا
وہ ناکام نہیں ہوگا۔ اب ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ کاروبار شروع کیا، استخارہ نہیں کیا۔ استخارہ کہتے ہیں اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے رائے لینا، مشورہ لینا۔ اب ہم نے کوئی چیز بیچنی ہے، خریدنی ہے، رشتہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو استخارہ کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں رات کو سونے سے پہلے، اور استخارے کی دعا ہے وہ پڑھ لیں، اور یہ خیال کریں کہ اے اللہ اس کام میں اگر بہتری ہے تو آپ مجھے بتا دیں، اگر بہتری نہیں ہے تو میرا دل ادھر سے آپ پھیر دیں۔ اب 3 دن 5 دن 7 دن آپ استخارہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی خواب آ جائے تو جو عالم ہے، بزرگ ہے، اس کو آپ بتائیں کہ میرا اس طرح معاملہ تھا، پھر میں نے استخارہ کیا، پھر یہ خواب نظر آیا، آپ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ پھر وہ بتائیں گے کہ اس خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کام نہ کریں، یا اس خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کام کریں۔ اور اگر خواب نظر نہ آئے تو اپنے دل کو دیکھیں گے کہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے۔ اگر دل کہتا ہے میں یہ کام کروں تو کر لیں، اگر دل میں آتا ہے کام یہ نہ کروں تو نہ کریں۔ ایک مختصر استخارہ بھی ہے، اللہم خیر لی واختر لی، رات کو سوتے وقت یہ پڑھ لیں، ویسے بھی پڑھ لیا کریں، بڑا پیارا، بڑی بہترین دعا ہے۔ اللہم خیر لی، اے اللہ آپ میرے لیے خیر کر لیں، میری بھلائی بہتری میرے لیے کوئی کر لیں۔ واختر لی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، آپ میرے لیے انتخاب کر لیں، میرے لیے خود کی چن لیں کہ میں کیا کروں۔ اللہم خیر لی، اے اللہ آپ میرے لیے خیر کر دیں، کوئی بہتری کر دیں، بہتری۔ واختر لی، اور میرے لیے آپ ہی کوئی پسند کر لیں کہ میں کیا کروں۔ بہترین دعا ہے۔ اب ہم نے پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی جو ہے نا رہنمائی کرے۔ اب کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جلدی ہوتی ہے، استخارہ بندہ نہیں کر سکتا، اب اچانک کوئی معاملہ آ گیا ہے، تو اب مشورہ بھی اس کا قائم مقام ہے۔ ہم اپنے امام صاحب سے، مولوی صاحب سے، مفتی صاحب ہیں، بزرگ ہیں، عالم ہیں، ان سے مشورہ کر لیں کہ میرا یہ معاملہ ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو جس کام کو مشورے سے کریں گے تو اس کام کے مختلف پہلو سامنے آ جائیں گے۔ کوئی اللہ کی قدرت ہے کہ ہمارے سامنے کسی بات کا ایک پہلو ہوتا ہے، لیکن جب کسی سے مشورہ کریں گے تو دوسرا پہلو سامنے آ جائے گا، اور اسے وہ کہہ رہے ہیں سمجھ میں۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو مختلف پہلو سامنے آ جائیں گے، تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تو مشورہ کرنے سے اس کام میں اللہ برکت ڈال دے، بہتری ڈال دے۔ پہلے زمانے میں اولاد والدین سے مشورہ کیا کرتی تھی کہ ابو میرا یہ دل کرتا ہے میں یہ کام کروں یا یہاں رشتہ کروں۔ اب کہتے ہیں کہ ہمارے امی ابو جو ہے نا یہ ہیں بھولے بھالے اور ہم ہیں سمجھدار، یعنی والدین تو ہیں بھولے اور اولاد جو ہیں وہ سمجھدار ہیں۔ اور کہتے ہیں ایک یہ ہے مسئلہ ہے کہ ہمارے والدین پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، تو ہم ذرا پڑھے لکھے بھی ہیں، پھر سمجھدار بھی ہیں، تو ہم خود نقصان اٹھائیں گے، تجربہ کریں گے، دوسروں کے تجربے سے کیا فائدہ حاصل کرنا۔ حالانکہ سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو نقصان اٹھانے کی بجائے کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھائے۔ اب والدین ہیں، انہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
استاد ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے تو ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب نوجوان کہتے ہیں کہ ہم کسی کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم خود ہی تجربہ کریں گے، نقصان اٹھائیں گے، پھر آئندہ احتیاط کیا کریں گے۔ تو سمجھداری تو یہ نہیں ہے۔ اب دیکھو، اگر گھر کے اندر سارے مشورہ کر لیں تو گھر میں لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اب والد کہہ رہے بیٹا میرا یہ خیال ہے، عبداللہ کی امی آپ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، ہمارا یہ خیال ہے۔ اب سب کا جب مشورہ ہوگا تو گھر کے اندر اتفاق ہو جائے گا۔ اب اختلاف کیوں ہے کہ ابو کی اور رائے ہے، امی کی اور رائے ہے، بیٹے کی اور رائے ہے۔ یہ مشورہ جو ہے سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیوی سے کیا کرتے۔ تو یہ مشورہ جو ہے اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو بندہ اپنی مرضی کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے، اور مشورے سے اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ جب بندہ دوسرے سے مشورہ کرتا ہے تو مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سارے بھائی ہم کوشش کیا کریں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں استخارہ ہے، مشورہ ہے، یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہیں سفر پر جاؤ تو اپنے دوستوں سے دعائیں لے کے جاؤ۔ اب ہم کہیں جا رہے ہیں تو کسی بزرگ سے مل کے جائیں، استادوں سے مل کے جائیں، والدین سے مل کے جائیں کہ ہم جا رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اب والد کہے گا بیٹا جاؤ اللہ آپ کو کامیاب کرے، اب ماں کہے گی بیٹا جاؤ اللہ آپ کی مدد کرے۔ اب دوست سے ملے، اس نے کہا جاؤ جی اللہ تعالیٰ آپ کی بہتری کرے۔ تو جب دعائیں لے کے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کریں گے۔ پہلے مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، لوگ ایسے ملتے تھے کہتے تھے ہم جا رہے ہیں دعا کریں۔ پھر جب میں نے حدیث پڑھی تو میں نے کہا دیکھو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سفر پر جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے اس کو سفر میں پریشانی نہیں ہوگی، اس کو نقصان نہیں ہوگا، اور جو سفر سے واپسی پر گھر میں پڑھ لے تو پھر اس کو گھر میں نقصان نہیں ہوگا، گھر میں آنے کے بعد پھر نقصان نہیں ہوگا۔ اب میں نے بھائی عبدالوہاب صاحب سے یہ سنا تھا کہ بھئی جب کہیں کوئی کام جاؤ، دکان پہ جاؤ، دفتر میں جاؤ، کوئی کسی سے پیسے لینے ہیں، کوئی کام ہے، پہلے مسجد میں جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو پھر اپنے کام میں جاؤ۔ لیکن میں نے جب حدیث پڑھی تو میں نے کہا دیکھو وہ تو حدیث کے مطابق فرماتے تھے، اب ہم نے پیسے لینے تھے، ہم لینے گئے، اس نے کہا میں نہیں دیتا۔ اب اگر ہم پہلے ہی اللہ کے پاس جا رہے ہیں، چلے جائیں کہ اے اللہ میں نے پیسے لینے ہیں، ویسے وہ دینے والا ہے نہیں، اگر آپ مہربانی کریں گے تو پھر تو مل جائیں گے، تو اے اللہ اس لیے میں آپ کے پاس پہلے آیا ہوں کہ آپ میری مدد کر دیں، تو آپ مہربانی کر دیں۔ اگر آپ فیصلہ کر دیں تو یہ کہ کام نہ ہو، کیونکہ آپ کی چاہت کا نام وجود ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جو چاہتا ہے تو ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ اللہ چاہے اور نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کبھی چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے، کبھی بندہ چاہتا ہے تو نہیں ہوتا ہے۔ بندہ چاہے اللہ چاہے پھر ہو جاتا ہے، اگر اللہ چاہے اور بندہ بھی چاہ لے تو پھر ہو جاتا ہے، لیکن اگر بندہ چاہے اور اللہ نہ چاہے پھر نہیں ہوتا۔
تو میرے بھائیو دوستو، اب ہم جو چاہتے ہیں اور اللہ بھی چاہ لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم ہر وقت یہ دیکھیں کہ اس وقت میرا اللہ کیا چاہتا ہے۔ میرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ پیسے واپس کر دوں دوسروں کے؟ میرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ کسی کی پریشانی دور کروں؟ میرا اللہ کیا چاہتا ہے کہ والدین کا احترام کروں؟ میرا اللہ کیا چاہتا ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ میرا اللہ کیا چاہتا ہے کہ سچ بولوں؟ میرا اللہ کیا چاہتا ہے حلال کھاؤں؟ میرا اللہ کیا چاہتا ہے کہ میں مظلوم کا ساتھ دوں؟ میرا اللہ کیا چاہتا ہے کہ میں ظالم کی مخالفت کروں؟ اب جو بندہ ہر وقت یہ چاہتا ہے، ہر وقت یہ دیکھتا ہے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، تو اللہ ہر وقت یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ اب ہماری حکومت ہر وقت یہ دیکھتی ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے، تو ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ برادری کیا چاہتی ہے، دوست کیا چاہتا ہے، یعنی مخلوق کیا چاہتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ کیا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سارے بھائی ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم جو کام بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ اگر ہم نے یہ کر لیا نا تو سمجھو کامیابی ہو گئی۔ اگر ہم دنیا کے لحاظ سے ناکام ہو گئے نا تب بھی کامیاب ہو گئے، کیونکہ ایک کافر نے نا ایک صحابی کو مارا، صحابی شہید ہو گیا، اور مرتے ہوئے اس نے کہا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ اب کافر پریشان ہو گیا، کہنے لگا میں نے اس کو مارا ہے اور یہ کہتے ہیں میں کامیاب ہوں، یہ کیسے کامیاب ہو گیا؟ میں نے تو مار دیا، یہ کامیاب کیسے ہو گیا؟ اس نے ایک اور صحابی سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، سمجھاؤ، میں نے اس کو مار دیا، اس صحابی نے اس کو سمجھایا کہ جو بندہ حق پر ہوتا ہے، سچ پر ہوتا ہے، اگر وہ مر جائے تب بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس کافر نے کہا کہ میں بھی پھر کلمہ پڑھتا ہوں، جس دین میں مر کر کامیابی ہے تو اس دین کا کیا کہنا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھو کہ مرنے والا بھی جنت میں جا رہا ہے، مرنے والا بھی جنت میں، کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب مارنے والا تھا کافر، مرنے والا تھا مسلمان۔ اب کافر نے جب کلمہ پڑھا اس کے بھی گناہ معاف ہو گئے سارے، اب وہ بھی جنت میں چلا گیا، اور جو شہید ہو گیا تھا وہ بھی جنت میں چلا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرنے والا اور مارنے والا دونوں جنت میں جائیں تو اللہ بھی مسکرا پڑتا ہے کہ دیکھو کیا بات ہے کہ دونوں ہی جنت میں جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈریں۔ اب سب سے زیادہ لوگ کس سے ڈر رہے ہیں؟ امریکہ سے۔ خاص طور پر مسلمان جو ہے نا اس وقت سب سے زیادہ یعنی امریکہ سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ ہیں، حکمران تو سارے ڈر رہے ہیں، البتہ عوام میں کچھ نہیں ڈر رہے، کچھ ڈر رہے ہیں۔ اب وہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں امریکہ ہمارا نمبر نہ لگا دے۔ امریکہ نے پہلا نمبر لگایا افغانستان کا، دوسرا لگایا عراق کا، اور تیسرا شاید شام کا لگ جائے، تو چوتھا کہیں ہمارا نہ لگ جائے۔
اس اللہ سے نہیں ڈرتے کہ جس نے خود امریکہ کا نمبر لگانا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری کائنات کو فنا کس نے کرنا ہے؟ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور باقی کون رہے گا؟ اللہ رہے گا. اب آپ بتاؤ کہ پٹرول زیادہ قیمتی ہے یا خون زیادہ قیمتی ہے؟ اب دیکھو خون بہایا جاتا ہے پٹرول کے لیے، تو اب آپ بتاؤ یہ سمجھداری کی بات؟ لوگ کہتے تھے وہ بڑے ذہین ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے تہذیب یافتہ ہیں اور بڑے ترقی یافتہ ہیں، تو ہم یہ بات مانا نہیں کرتے تھے. کچھ لوگ ہمارے ساتھ بحث کرتے تھے کہ نہیں وہ بہت اچھے ہیں، وہ ایک قانون کے مطابق چلتے ہیں، وہ بڑے ہیں. تو اب لوگ جو ہے نا اب نہیں کہتے. آپ بتاؤ یہ کوئی تہذیب ہے؟ یہ کوئی ترقی ہے؟ چیزوں کا ترقی ہو جانا اور بات ہے، اور جو چیزیں بنانے والا ہے اس کی ترقی ہو جائے یہ اور بات ہے. دیکھو چیزوں نے ترقی کی، ہوا میں اڑنے لگ گئی. بندے نے ترقی تو نہ کی کہ بندے نے خون بہایا پٹرول کے لیے. اب آپ بتاؤ اس نے کیا ترقی کی؟ تو کوئی ترقی نہیں کی. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو دیکھو سارے لوگ نا امریکہ سے نفرت کرتے ہیں، بھئی یہ ظالم ہے، برا ہے. وہ بڑا امریکہ ہے، چھوٹے ہم بنے ہوئے ہیں. ہم بھی گھر میں امریکہ بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میری مرضی. اب کوئی کہتا ہے یار پیسے تو واپس کر، کہتے ہیں میری مرضی، میں نہیں دیتا. تو کوئی دفتر میں امریکہ بنا ہوا ہے، کوئی دکان میں امریکہ بنا ہوا ہے، کوئی گھر میں بنا ہوا ہے، کوئی ذمہ داری میں بنا ہوا ہے. تو چھوٹے چھوٹے ہم بھی بنے ہوئے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں، جو اپنی مرضی کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر چلتے ہیں. جو لوگ اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں اگلے جہان اللہ ان کی مرضی پہ چلیں گے. اب جنت کے اندر یہ کہیں گے کہ اے اللہ یہ نہر تو یہاں بہنی چاہیے، وہ ادھر بہ رہی ہے، تو اللہ وہاں بہانا شروع کر دے. بندہ جنت میں جو اس کی مرضی ہوگی نا اللہ کرے گا. اب دیکھو یہ سمجھدار آدمیوں کا کام ہے کہ چند دن اللہ کی مرضی پہ چل لیں اور آخرت میں ہمیشہ اللہ ان کی مرضی پہ چلے گا. اگر چند دن یہاں یہ اپنی مرضی کریں گے تو اگلے جہان پھر اللہ اپنی مرضی کرے گا، کسی کو پھر جہنم میں ڈال دے گا، اللہ بچائے. تو سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ سے کریں، اور ہمارے مسائل کا حل ہے، ہمارے مسائل کا حل ہے اللہ کی محبت. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق آنشولہ است چون بر فروخت ہر چی جز معشوق باقی جملہ سوخت. عشق الہی ایسا شعلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو جتنے باقی تعلقات ہیں، مخلوقات ہیں، چیزیں ہیں، جو ہے نا ختم ہو جاتی. تو اس لیے سب بھائی ہم سب سے زیادہ محبت کس سے کریں؟ اللہ تعالیٰ سے. اور سب سے زیادہ بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر. اور سب سے زیادہ امیدیں کس سے ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے. اور سب سے زیادہ جو بھروسہ ہو تو کس پر ہو؟ اللہ تعالیٰ. اور جو بندہ مخلوق پہ بھروسہ کرے گا وہ آدمی ناکام ہوگا.
جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ جو بندہ مخلوق سے امید لگائے گا وہ ناکام ہوگا۔ جو زمین سے امید لگائے گا، دکان سے امید لگائے گا، ملازمت سے امیدیں لگائے گا تو وہ آدمی ناکام ہوگا۔ شاگردوں سے امید نہ لگاؤ، پیر مریدوں سے امید نہ لگائے، والد اولاد سے امید نہ لگائے، دکاندار دکان سے امید نہ لگائے، ملازم تنخواہ سے امید نہ لگائے، زمیندار فصل سے امید نہ لگائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ مخلوق سے امید لگائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی امید کو کاٹ دے گا۔ اب ہم ناکام اس لیے جا رہے ہیں کہ ہماری حکومت نے امریکہ سے امید لگائی ہوئی ہے اور ہم نے بھی مخلوق سے امیدیں لگائیں، سب سے ہٹ کٹ کے ایک اللہ کی طرف۔ قرآن میں آتا ہے نا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ سب سے کٹ کر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے ہم نے ہونا ہے تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ خیال بھی نہ آئے جب کوئی معاملہ خراب ہو نا، پریشانی ہو، ہم کہیں اللہ مالک ہے۔ جب مشکل کے وقت میں بندہ کہتا ہے اللہ مالک ہے تو اللہ کہتا ہے اس نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، میرا نام لیا ہے، میرا خیال کیا ہے، اب میں نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے تھے کافر، تو انہوں نے کیا کہا حسبی اللہ کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ تو اللہ نے ان کی اس بات کی لاج رکھ لی کہ اچھا میرا نام لیا ہے کہ میں کافی ہوں، تو پھر ٹھیک ہے اب میں اس کا ساتھ دوں گا، آگ کو گلزار بنا دوں گا۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جب کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے اور کہے اللہ مالک ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ میرے ساتھ ہے، تو جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور یہ میرا تخیل نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اب جب ہمارا یقین ہوگا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ساری دنیا میرا کچھ نہیں کر سکتی، پھر اللہ ساتھ ہے۔ اب اگر ہم کہیں ہو سکتا ہے اللہ ساتھ نہ دے، ہو سکتا ہے اللہ کامیابی نہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ میری مدد کرے نہ کرے، اگر دل کے اندر شک ہوگا پھر معاملہ جو ہے نا ہمارا صحیح نہیں ہوگا۔ ہمارا یقین ہو کہ ساری کائنات کا بنانے والا اللہ اور ساری دنیا کا نظام چلانے والا اللہ، اور پھر ساری دنیا کو ختم کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ، اور پھر جو ہے دوبارہ اس کو پھر کس نے بنانا ہے؟ اللہ۔ کافر کہتے تھے کہ دوبارہ اللہ کیسے بنا لے گا؟ اللہ نے ایسی بہترین بات کی ہے کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ کہتے ہیں بات سنو، پہلے جس نے بنایا ہے نا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے کل یحیی الذی انشاء اول مرۃ، آپ کہہ دو وہ جس نے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ دوبارہ بنا دے گا۔ دیکھو ہم بھی کوئی چیز بناتے ہیں نا تو پہلے ذرا مشکل ہوتی ہے، تو دوبارہ تو ہمیں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آپ بتاؤ اللہ کو کیا مشکل ہے کہ دوبارہ دنیا کو بنا دے، انسانوں کو بنا دے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو سارے بھائی ارادہ کرو ہمارا اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ ہم جو مانگے نا اللہ دے دے۔ دیکھو کسی سے ووٹ لینے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں اس کے تعلق والا تلاش کرو، کہتے ہیں ہاں ایک اس کا دوست ہے، کہتے ہیں بس اب مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ اس کا تعلق ہوتا ہے۔
تو ہمارا اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ ہم مانگیں اور اللہ دے دے. اور میں نے دیکھا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، تجربہ ہے کہ جو ممبر ہوتا ہے نا، وہ جتنا ووٹر کا خیال کرتا ہے اس سے زیادہ جو ہے نا سپورٹر کا خیال کرتا ہے. ایک تو ہے نا ووٹ دینے والا، ایک ہے دوسروں کو ووٹ دینے کے لیے آمادہ کرنے والا کہ یہ بڑا اچھا ہے اور اس کی جو ہے آپ اس کو ووٹ دے دیں، بڑا فائدہ رہے گا. تو ممبر اس سے بڑا پیار کرتا ہے، اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اللہ اس بندے کو اہمیت دیتا ہے جو دوسرے بندوں کو اللہ والا بناتا ہے. کوئی بندہ اللہ والا نہیں بن سکتا جب تک دوسروں کو اللہ والا نہ بنائے. دوسرے بندوں کو کہتا ہے کہ اس کو ووٹ دو اور تعریفیں کرتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ بڑا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، آپ فکر نہ کرو، اللہ مہربانی کرے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتے. تو سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم لوگوں کو اللہ والا بنائیں گے. تو جو لوگوں کو اللہ والا بنائے گا وہ خود جو ہے اللہ والا ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں وہ جائیں گے جو خوشی میں بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے نا پھر بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو لوگ پوچھنے جاتے ہیں، تو پھر جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بیمار کیا تھا، اس نے میرا شکوہ تو نہیں کیا. تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، جب وہ پوچھنے آیا تھا نا تو وہ پھر بھی تیری تعریف ہی کر رہا تھا. کہ کیا حال ہے؟ میں کہا الحمدللہ. اللہ کہتے اچھا میری حمد کر رہا تھا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کے پہلے سارے گناہ میں نے معاف کر دیا. کہ تکلیف کے اندر بھی میری تعریف کر رہا ہے. تو جب ہمیں کامیابی ہو جائے نا پھر تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں. جب فصل تھوڑی ہو، بکری تھوڑی ہو، تنخواہ تھوڑی ہو تو پھر ہم شکوہ کرتے ہیں اللہ کا. انہیں کہ کیا حال ہے؟ انہیں کہ تنخواہ ہی تھوڑی ہے. انہیں کہ کیا حال ہے؟ صبح سے بیٹھا ہوں کوئی گاہک ہی نہیں آیا. یہ اللہ کی شکایت ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، سارے بھائی ارادہ کرو کہ ہم اللہ کا شکوہ نہیں کریں گے، ہم اللہ کی شکایت نہیں کریں گے. اللہ فرماتا ہے اے بندے میں کبھی تیری شکایت نہیں کرتا اور تو میری شکایتیں کرتا ہے. تو سارے بھائی ہمیں اللہ کا تعلق مل جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری محبت ہو جائے. اب اللہ ہمیں کیسے مل جائے؟ جس کو اللہ مل گیا نا اس کو سب کچھ مل گیا. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم ان وجدتنی وجدت کل شیء، اے بندے اگر تو نے مجھے پا لیا نا تو نے سب کچھ پا لیا. وَإِن فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اے بندے اگر تو نے مجھے نہ پایا نا تو نے کچھ بھی نہ پایا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندے میرا حق ہے کہ تو میرے ساتھ محبت کر. اور ایک اللہ والا کہتا ہے سب کو چھوڑ دینا، ایک اللہ کو نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر کوئی چیز تم چھوڑ دو گے نا تو اس کے بدلے میں اور چیز مل جائے گی. لیکن اگر تم نے اللہ چھوڑ دیا تو اللہ جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، تو پھر تمہارا بڑا نقصان ہو جائے گا. کیونکہ لکل شیء عوض، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہے. کوئی چیز چلی گئی دوسری مل جائے گی.
لیکن اگر تم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں، تو اس لیے زبردست نقصان ہوگا، تم اللہ کو نہ چھوڑنا۔ اس لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں یا الہی تو نہ چھوٹے، تیرا چھٹنا ہے غضب، یہ مجھے منظور ہے، سارا زمانہ چھوڑ دے، ساری دنیا مجھے چھوڑ دے، ایک اللہ میرا ساتھ نہ چھوڑے۔ اگر اللہ ساتھ نہ چھوڑے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ ساتھ چھوڑ دے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو پاکستان کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، حالانکہ پاکستان کو تو کامیاب ہونا چاہیے تھا، لیکن جن لوگوں کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس ایمانی ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو جب تک دونوں ٹیکنالوجی نہیں ہوگی تو کامیابی نہیں ہوگی۔ اب پاکستان کے اندر جو ایمانی ٹیکنالوجی والے ہیں ان کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور جن کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس ایمانی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس لیے کامیابی نہیں ہو رہی۔ تو دونوں ٹیکنالوجی ہوں گی تو پھر کامیابی ہوگی۔ تو اب دعا کرو کہ یا تو جن کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس ایمانی ٹیکنالوجی بھی آ جائے، کہ یا کوئی اللہ تعالیٰ ایسا حساب کرے کہ ایمانی ٹیکنالوجی والا جو ہے وہ ایٹمی ٹیکنالوجی کو بھی لے لے، کہ اب دونوں ٹیکنالوجی آ گئی تو پھر تو امریکہ بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو ایمانی آ جائے نا، ایمانی ٹیکنالوجی، تو وہ ڈٹ جاتا ہے، اور جو ڈٹ جاتا ہے تو اللہ ساتھ ہو جاتا ہے۔ جس کے اندر ایمانی ٹیکنالوجی نہ ہو تو ٹیکنالوجی نہ ہو تو ایٹمی ٹیکنالوجی بھی کام نہیں آتی۔ اب دیکھو ایٹمی ٹیکنالوجی بھی ہے اور امریکہ کو سجدہ بھی ہو رہا ہے، امریکہ کی بات مان رہے ہیں، کیونکہ ایمانی ٹیکنالوجی جو نہیں ہے، اگر ایمانی ٹیکنالوجی ہوتی تو یہ ڈٹ جاتی کہ نہیں بھائی۔ تو اس لیے سارے بھائی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے حکمران عطا فرمائے جو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرے ہی نہ، اور جو اللہ کے علاوہ اوروں سے ڈرتے ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہیں۔ تو ہم دعا کریں کہ اے اللہ سارے مسلمانوں کے گناہوں کی ہم معافی مانگتے ہیں، اے اللہ سارے مسلمانوں کے گناہ معاف کر دے، اور ایمانی اور ٹیکنالوجی اور ایٹمی ٹیکنالوجی دونوں کو اکٹھا کر دے۔ انشاءاللہ پھر آپ دیکھو گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اب جب ہم دودھ لینا ہوتا ہے دودھ والے کے پاس چلے جاتے ہیں، کپڑے لینے ہوتے ہیں تو کپڑے والے کے پاس چلے جاتے ہیں، سبزی لینی ہوتی ہے تو سبزی والے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ لینا ہو تو کدھر جائیں؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے، دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، اور جو آپ سے محبت کرتا ہے نا اس کی بھی محبت مانگتا ہوں۔ تو اس دعا سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرنے والے کے ساتھ محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت دے گا۔ اس لیے تو یہ دعا ہے، اور حدیث کے اندر ہے کہ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما، وحب من یحبک، اے اللہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے نا اس کی بھی ہمیں محبت عطا فرما۔ تو جو بندہ اللہ والوں سے محبت کرے گا اس کو اللہ اپنی محبت دے گا۔ تو جتنے بھائی بیٹھے ہیں تو آپ کے ملتان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں اور بزرگ ہیں، آپ ان سے ملیں، ان کے پاس بیٹھیں تو آپ کو بھی اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ جو آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے اس سے ساری مخلوق محبت کرتی ہے، اور جس سے اللہ نفرت کرتا ہے اس سے ساری مخلوق نفرت کرتی ہے۔ اب دیکھو کیا فائدہ آیا کہ ملک کا صدر بھی ہو اور لوگوں کے دل میں عزت بھی نہ ہو، کیا شان ہے
کہ صدر بھی نہ ہو، افسر بھی نہ ہو، اور ذمہ دار بھی نہ ہو، اور کوئی مالدار بھی نہ ہو، اور لوگوں کے دلوں میں عزت ہو، یہ کتنی بات ہے۔ اور یاد رکھنا کہ جو پہلے زمانے میں جو کافروں کا ساتھ دیتا تھا اس کو غدار کہتے تھے، اور آج کل سمجھدار کہتے ہیں یار بڑا سمجھدار ہے، دیکھو یار امریکہ سے یاری لگائی ہوئی ہے، یار بڑا سمجھدار۔ تو پہلے زمانے میں جو کافروں کا ساتھ دیتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ غدار۔ اور آج کل کیا کہتے ہیں؟ سمجھدار۔ حالانکہ وہ کیسا سمجھدار ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کو راضی کرے، جو اللہ کی بات ماننے کی بجائے مخلوق کی بات مانے۔ آپ بتاؤ وہ سمجھدار ہے؟ آپ بتاؤ جب اسرائیل آیا تو یہ بش بچا لے گا؟ قبر کے اندر جب عذاب آیا تو امریکہ بچا لے گا؟ آخرت کے اندر اگر اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر لیا تو پھر امریکہ بچا لے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین بندہ وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، تو جو غدار ہوتا ہے اس کی قدر جو ہے نہ قوم میں ہوتی ہے نہ دشمن کے ہاں ہوتی ہے۔ دشمن کہتا ہے جو اپنے مسلمانوں کا نہیں ہے وہ میرا کیا بنے گا، اور جو اپنی قوم ہوتی ہے وہ کہتی ہے یہ تو کافروں کا ایجنٹ ہے۔ تو دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، کیا فائدہ آیا ایسی عہدے کا کہ جس کے اندر نہ قوم میں عزت ہو نہ دشمن میں عزت۔ اور آپ تو ماشاءاللہ یہ حالات، واقعات، اخبارات، سب چیزوں کا ماشاءاللہ مطالعہ رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑی عزت ہے۔ تو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں عزت تو ہے ہی اللہ کی۔ سبحان اللہ، کیا عزت ہے! اللہ عزت کا خالق ہے، اللہ عزت کا مالک ہے۔ اللہ جس کو عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اب بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو حکومت ختم ہو گئی، لیکن آج بھی مسلمانوں کے دل میں ملا عمر کی عزت ہے۔ بادشاہی نہیں ہے پھر بھی عزت ہے، بادشاہ تھا پھر بھی عزت تھی، اب بادشاہ نہیں ہے پھر بھی عزت ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں کہ بادشاہی کے باوجود عزت نہیں، اور کتنے خوش قسمت لوگ تھے کہ بادشاہی بھی نہیں رہی پھر بھی عزت ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں احترام ہے، اور لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ آپ نے علامہ اقبال کا شعر سنا ہوگا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے نا؟ تو اب آپ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی ہو کہ وہ ہر وقت